یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ یہ کارروائی اسلام آباد میں 1 کانسٹیٹیوشنل ایونیو جو مین شارع جمہوریت کے اوپر ایک بلند و کیا بالا بلڈنگ تعمیر کی گئی ہے، اس کے اوپر کیوں نہیں ہوتا؟ پتہ چلتا ہے کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا اس کو ریگولرائز کرنے کا۔ پھر کراچی والے سوال پوچھتے ہیں کہ عثمان بوزدار صاحب پنجاب میں تو ایک قانون لے آتے ہیں جس کے تحت ایک سپریم کورٹ کے جج صاحب کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے اس طرح کی ارریگولر کنسٹرکشن کو ریگولرائز کرنے کے لیے۔ تو سوال ہم سے بھی پوچھا جاتا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتیں ہیں، بشمول میری سیاسی جماعت کے، پاکستان پیپلز پارٹی کے، متحدہ قومی موومنٹ ہو، پاکستان تحریک انصاف ہو، جماعت اسلامی ہو، پی ایس پی ہو، یہ جتنی سیاسی جماعتیں ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دوہرا معیار نہیں ہونا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ ریاست کا کام ہے، حکومت کا کام ہے کہ اگر کسی غریب آدمی نے، متوسط طبقے کے آدمی نے، امیر آدمی نے بھی کوئی کاغذ دیکھ کے کسی عمارت میں پیسے لگائے ہوں، کوئی گھر خریدا ہو، تو آج اس سے 5 سال بعد، 6 سال بعد، 10 سال بعد، 2 سال بعد اسے اس کی چھت اس طریقے سے نہیں چھین سکتے۔ یہ سب سیاسی جماعت والے بات کرتے ہیں۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے ایم پی ایز نے ایک قرارداد موو کی اب سے 2 ہفتے پہلے، جو سندھ اسمبلی میں پیش کی گئی، اور جس میں ممبران اسمبلی نے سندھ حکومت کو توجہ دلائی اس معاملے پر، اور یہ کہا کہ اس حوالے سے کوئی قانون سازی کرنے کی ضرورت ہے، کہ حکومت کوئی قانون مرتب کرے جس میں اس معاملے کو ریزالو کیا جا سکے، شہریوں کی جو پریشانیاں ہیں ان کو کم کیا جا سکے۔ اور اس قرارداد میں ان ممبران نے یہ کہا، کیونکہ انہوں نے معاشرے کا بھی خیال رکھا، انہوں نے کہا جو کنسٹرکشن کسی واٹر وے کے اوپر ہے، یعنی کہ پانی کے اوپر ہے، نالے کے اوپر ہے، جو آپ کے سیوریج کے نظام کو چوک کر رہی ہے، نالے کو بند کر رہی ہے، اس کے اوپر بالکل بات نہ کی جائے، اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا امپیکٹ پورے شہر کے اوپر آتا ہے، ان 2، 2.5، 3 کروڑ لوگوں کے شہر کے اوپر آتا ہے۔ لیکن ایسی گھر، ایسی دکانیں یا ایسی عمارتیں جو بن چکی ہیں، جس پہ لوگ آج رہ رہے ہیں اور جو پانی کے فلو کو متاثر نہیں کر رہی، تو اس کے اوپر کوئی ریگولرائز کرنی چاہیے چیز۔ جب یہ قرارداد، اور یہ صرف کراچی کے لیے سارے سندھ کی بات کی گئی، چونکہ اگر آپ کوئی قانون ایک عمارت کے لیے بنائیں گے، ایک شخص کے لیے بنائیں گے، تو کہا جائے گا کہ آپ کسی کی ذات کو فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ قانون ساز اسمبلی کا کام ہوتا ہے کہ پالیسی بنائے، تو فیصلہ یہ کیا گیا، تجویز یہ دی گئی کہ پورے سندھ میں جو اس طرح کی چیزیں، کیونکہ بہت ساری آپ کی ایریگیشن کا نیٹ ورک تھا، وہ اب اتنا بڑا نہیں رہا، پانی اتنا نہیں ہے، وہاں پر اگر کوئی شخص رہتا ہے، پیدا ہوا، عرصے دراز سے رہ رہا ہے، تو آج اس کو آپ ہٹا دیں، جس نے وہاں خریداری کی ہو اس کے لیے پریشانی ہوگی۔ ہم نے امید کی تھی کہ جب یہ قومی ایشو، سارے صوبے کا ایشو، اور بالخصوص کراچی شہر کا ایشو اسمبلی میں آئے گا تو تمام سیاسی جماعتیں اس قرارداد کو سپورٹ کریں گی۔ لیکن بدقسمتی ہے کہ وہ لوگ جو نسلا ٹاور پر کھڑے ہو کے بڑی بڑی پریس کانفرنس تو کرتے ہیں، بڑے بڑے اعلانات تو کرتے ہیں، جب اسمبلی میں ان کو اپنا کام کرنے کی باری آئی تو انہوں نے راہ فرار اختیار کر لی، اور پاکستان پیپلز پارٹی میرے کراچی کی عوام کے ساتھ کھڑی ہوئی، سارے صوبے کی عوام کے ساتھ کھڑی ہوئی، اور انہوں نے میجورٹی کے ساتھ اس قرارداد کو منظور کرایا۔ وہ قرارداد سندھ حکومت کے پاس آئی، اور سندھ حکومت نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس قرارداد کی روشنی میں قانون سازی کی جائے۔ وہ قانون سازی تیار کر لی گئی ہے،
اس کا ڈرافٹ لا ڈپارٹمنٹ نے وزیر اعلیٰ سندھ کو ارسال کر دیا ہے، اور انشاءاللہ وزیر اعلیٰ سندھ آج اس آرڈیننس کو گورنر صاحب کو بھجوا دیں گے، اس امید کے ساتھ کہ گورنر صاحب اس آرڈیننس کی توثیق کریں گے، جو سندھ کابینہ کی ایڈوائس ہے، وزیر اعلیٰ سندھ کی ایڈوائس ہے، اس کو فالو کریں گے، اور فالو کرتے ہوئے اس آرڈیننس کے ڈرافٹ کو اپروو کرتے ہوئے اس کو قانونی شکل دے دی جائے گی۔ میں آپ تمام دوستوں کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح پنجاب میں یہ قانون آیا ہے، اسی طرح کا قانون صوبہ سندھ میں آیا ہے، اسی طرح کا، صرف فرق یہ ہے کہ ایک اور پیرا اس کے اندر ایڈ کیا گیا ہے کہ جو اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو ہے اس کو فوری طور پر جیسے یہ آرڈیننس نافذ العمل ہوگا اس کو روک دیا جائے جب تک وہ کمیشن فیصلہ نہیں کرتا اس کے بارے میں۔ جس طرح پنجاب میں کمیشن بنایا گیا اسی طرح صوبہ سندھ کے اندر کمیشن بنانے کی تجویز دی گئی ہے۔ جس طرح پنجاب میں ایک سابق ریٹائرڈ جج اس کمیشن کو ہیڈ کرے گا، اسی طریقے سے صوبہ سندھ کے اندر ایک ریٹائرڈ معزز جج اس کمیشن کو ہیڈ کرے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ وہ لوگ جو دو نہیں ایک پاکستان کی بات کرتے ہیں ان کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہوگا۔ میں امید کرتا ہوں وہ لوگ جو سڑک پر کھڑے ہو کے مجھے میری سیاسی جماعت کو برا بھلا تو کہتے ہیں لیکن ان غریبوں کو بچانے کے لیے کبھی باہر نہیں آتے، وہ لوگ اس کے اوپر سیاسی رسا کشی نہیں کریں گے، سیاسی بیجا تنقید نہیں کریں گے، اور ہم اس آرڈیننس کو جیسے ہی اسمبلی سیشن میں آئے گی اس کو اسمبلی کے سامنے ٹیبل کر کے اس کو اسمبلی سے پاس بھی کروائیں گے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ حکومتوں کا، ریاست کا، اسمبلیوں کا کام آخر میں عوام کی خدمت ہی کرنا ہوتا ہے۔ یہ عوامی نمائندے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے پالیسی بناتے ہیں۔ تو یہ تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی کہ آج سندھ حکومت نے یہ عوام کی بہتر مفاد میں یہ فیصلہ کیا ہے تاکہ لوگوں کو اس مشکل وقت میں ریلیف دی جا سکے، اور اس ریلیف میں غریب بھی ہوگا، مڈل کلاس بھی ہے، امیر بھی کچھ آ جائیں گے، لیکن ہاں کم از کم ایک سسٹم ہم سیٹ کر پائیں گے کہ اگر اسلام آباد والوں کی ریگولرائزیشن ہو سکتی ہے، اگر پنجاب والوں کی ریگولرائزیشن ہو سکتی ہے، تو ہم سندھ میں بسنے والے لوگوں کی بھی قانون کے مطابق ریگولرائزیشن عمارتوں کی، گھروں کی ہو سکتی ہے۔ میں گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ آئین پاکستان کے تحت قانون بنانا کا طریقہ کار درج ہے، اور وہ قانون کا بنیادی مقصد لوگوں کے ان فنڈامنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے، تحفظ فراہم کرنا ہوتا ہے۔ تو آج یہ کام کی ابتدا سندھ حکومت نے کر لی ہے۔ میں امید کروں گا کہ ہمیں کام کرنے دیا جائے گا تاکہ لوگوں کے جان و مال، ان کی جو پراپرٹی ہے، ان کو قانونی دائرے میں رہتے ہوئے پروٹیکٹ کیا جا سکے۔ کوئی پینلٹی لگائی جائے، وہ جو کمیشن ہے وہ فیصلہ کرے گا کہ کن پیرامیٹر میں رہتے ہوئے ان کو ریگولرائز کیا جائے نہ کیا جائے، یہ فیصلہ بھی کمیشن کرے گا۔ ضروری نہیں کہ ہر تعمیر ریگولرائز ہو جائے، وہ معزز جج صاحب اپنے کمیشن کے ممبران کے ساتھ بیٹھ کر یہ فیصلہ کریں گے، اور جو فیصلہ ہوگا انشاءاللہ وہ آپ تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کر لیا جائے گا۔ میرا سوال لے لیجیے، یہ بتا دیجیے گا جو بینیفیشریز تھے جنہوں نے NOC غلطی جاری کی، رشوت لے کر پیسے جاری کیے،
ان کے خلاف آپ کیا کاروائی کرنے جا رہے ہیں؟ حال ہی میں SPCA کے افسران نے جنا ایئرپورٹ کے روڈ پر جو ہے وہ پرمیشنیں جاری کی، وہاں پر بلڈنگیں کھڑ جو گئی، تو یہ جو غلط عمارتیں بناتے ہیں اس چین کے خلاف بھی آپ کوئی آرڈیننس کے ذریعے کاروائی کرنے جا رہے ہیں، اور یہ آپ کا آرڈیننس کتنے وقت تک نافذ رہے گا؟ آرڈیننس کا ایک میعاد ہوتا ہے آئین کے تحت، اس میعاد کے اندر ہی رہے گا. اس سے پہلے ہم انشاءاللہ اس کو اسمبلی میں لے آئیں گے، اسمبلی میں اس کے اوپر گفتگو کرا کے ڈیبیٹ کرا کے اس کو پاس انشاءاللہ کرائیں گے. آپ نے بہت امپورٹنٹ بات کی سنجے کہ اگر آپ نے وہ گھر خریدا ہے تو آپ نے کوئی سرکاری دستاویزات دیکھ کر خریدا ہے. آج 10 سال بعد آپ سے آپ کی چھت چھین لی جائے، یہ غیر مناسب چیز ہے. اگر میں نے غلط فیصلہ کیا تھا میرے خلاف کارروائی کریں. اب اگر میں صرف نسلہ ٹاور کی آپ کو مثال دوں، یہ نسلہ ٹاور کی زمین اوریجنل سندھ حکومت نے الاٹ نہیں کی، ہم نے الاٹ نہیں کی. سندھی مسلم کوآپریٹو سوسائٹی جو ہے وہ ہمارے ماتحت کام نہیں کرتی. کمرشلائز اس پراپرٹی کو 2007 میں کیا گیا. 2007 میں کراچی کا سٹی ناظم کون تھا یہ آپ کو پتا ہے؟ نہیں پتا میں بتا دیتا ہوں، مصطفیٰ کمال صاحب تھے. اس کے بعد جب کمرشلائز ہو گئی تو بلڈنگ کنٹرول کے پاس آتی ہے وہ اپروول کے لیے، انہوں نے اپروول دے دیا. 2015 میں ایک شہری عدالت جاتا ہے، پٹیشن کا نمبر ہے CPD 2013 اور 2015، اور وہ شکایت کرتا ہے عدالت سے، سندھ ہائی کورٹ سے، کہ غلط تعمیر ہو رہی ہے، اس کو روکا جائے. عدالت نے کوئی اسٹے آرڈر نہیں دیا، کوئی ریسٹرکشن نہیں لگی، بلڈنگ تعمیر ہو گئی. بلڈنگ تعمیر ہونے کے بعد آپ اپنے خاندان کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ، اپنی بہن کے ساتھ وہاں پر رہ رہے ہیں، اور آج آپ سے آپ کی چھت چھین لی جائے. تکلیف تو ہوگی، تکلیف تو ہوگی. اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ یہ زمین اوریجنلی KMC کی ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ 1986 میں ایک لیٹیگیشن سٹارٹ ہوئی اس زمین کے حوالے سے. 2010 میں معزز سندھ ہائی کورٹ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ زمین جو اضافی زمین کا جھگڑا ہے، یہ زمین سسٹم کوآپریٹو سوسائٹی کو دے دی جائے آن پیمنٹ آف چارجز.